بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نوجوان اور پردہ دار عورتوں کو گھر سے نکالیں اور عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ سفیان ثوری نے عبداللہ بن رحمان بن عابس سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو واعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر اپنے گھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، اور جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت سے موافقت کی، اور جس نے عید نماز سے قبل قربانی کا جانور ذبح کیا وہ ایک چیز ہے جس کی اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کی اور وہ قربانی نہیں۔ حضرت حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ ایک عورت عطیہ کی بہن آئی اور بنی حلف کے محل میں قیام کیا۔ حفصہ کہتی ہیں کہ میں اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے بیان کیا کہ میرا بہنوئی 12 غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا ہے اور میری بہن 6 غزوات میں اپنے خاوند کے ساتھ رہیں۔ عطیہ کی بہن نے کہا، ہم بیماروں کی نگہبانی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کسی پر کوئی حرج ہے جبکہ اس کے پاس چادر نہ ہو اور وہ عیدگاہ جانے کے لیے نہ نکلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی اپنی چادروں میں سے ایک چادر اس کو دے دے تاکہ وہ محافل خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر ہو۔ محمد بن سیرین نے کہا، حضرت عطیہ کہتی ہیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم باہر نکلیں اور عیدگاہ جائیں اور حیض والی اور نوجوان اور باپردہ عورتوں کو بھی باہر نکالیں۔ عبداللہ بن عون کا کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حرف عطف فرمایا اور باپردہ نوجوان عورتوں کو نکالیں، لیکن حیض والی مسلمان عورتوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں اور عیدگاہ سے وہ دور رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی اور دیگر جانوروں کی قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا نماز پڑھنے کے بعد راستہ تبدیل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس عید کے دن تشریف لائے تو 2 عورتیں حمامہ بلال اور زینب نامی عورتیں جو کہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھیں دف بجا رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، اے ابو بکر، ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ایام عید ہیں اور یہ ایام منی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ مجھے پردہ میں کر رہے تھے اور میں پردہ میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ مسجد میں برچیوں اور نیزوں سے فنی مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ارفد، یہ حبشہ کا لقب ہے یا ان کے جد اکبر کا نام ہے، امن میں رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنی پسند کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔